اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ کے سامنے آج ہم بلی کے بارے میں ذکر جو ہے وہ کرنے لگے ہیں کہ بلی ایک ایسا جانور ہے کہ جس کے بارے میں احادیث میں جو کچھ ارشاد ہوا ہے اور اس کے بارے میں بتائیں گے کہ بلی کے بارے میں معلومات کیا ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں ابو ہریرہ، ان کا اصل نام عبداللہ ہے، ہریرہ ان کا لقب ہے، اور یہ اصل میں ہراتن سے بنا ہے۔ ان کو ہریرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ابو ہریرہ کا مطلب ہے بلیوں کا باپ۔ یہ صحابی، ان کو بلیوں سے بڑا پیار تھا کہ ایک دن نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنی بغل میں ایک بلی کا بچہ اٹھایا ہوا تھا جس کو کپڑے سے انہوں نے لپیٹا ہوا تھا۔ جب حضور کے سامنے حاضر ہوئے تو ان کی بغل سے جب وہ بچہ بولا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبداللہ تمہاری بغل میں کیا ہے؟ تو انہوں نے بلی کا بچہ سامنے کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکرا پڑے، اور حضور نے اس دن سے ان کا لقب ابو ہریرہ رکھ دیا، یعنی بلیوں کا باپ۔ تو نبی علیہ السلام سے یہی صحابی روایت کرتے ہیں کہ انصار کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے قریب دوسرے لوگوں میں حضور نہیں جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور کسی انصاری صحابی کے گھر میں آئے تو حضور ان کے دروازے سے واپس چلے گئے۔ صحابی نے جب حضور سے آ کر عرض کی کہ حضور آپ میرے گھر میں آئے تھے اور واپس کیوں چلے گئے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں نے کتا دیکھا، تو جہاں پر کتا ہوتا ہے اللہ کی رحمت کا فرشتہ بھی وہاں داخل نہیں ہوتا، میں اس لیے واپس چلا گیا۔ صحابی نے عرض کی حضور ہمارے گھر میں تو پھر بلیاں بھی آتی جاتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ بلی کا حکم کتے کی طرح نہیں ہے، یعنی بلی کا حکم کتے کے حکم سے الگ ہے۔ سامعین کرام، بلی میں ایک اللہ نے خصوصیات یہ رکھی ہوئی ہیں کہ سب سے پہلے روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی اور کشتی میں جب سوار ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام کے امتی جو کشتی میں سوار تھے ان کو چوہوں سے بڑی اذیت پہنچنے لگی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو شیر کو چھینک آئی، اور اس کی چھینک سے اللہ نے بلی کو پیدا فرما دیا۔ اسی لیے بلی کی شکل و صورت جو ہے وہ شیر کے زیادہ مشابہ ہے۔ جب تک انسان بلی کو نہ دیکھ لے اس وقت تک شیر کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بلی میں ایک یہ خصوصیت ہے کہ اپنے لعاب دہن سے اپنے چہرہ کو یہ خود صاف کرتی ہے۔ اگر اس کے بدن پر کوئی چیز لگ جائے تو یہ فوراً اسے صاف کر لیتی ہے۔ دوسرے جانوروں کی طرح اپنے بدن کو کبھی بھی یہ گندا نہیں رہنے دیتی۔ آپ اس بات کو مشاہدے میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی خصوصیت ہے بلی میں کہ چوہا بلی کے پخانہ کو پہچان لیتا ہے اور بلی سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بلی کو یہ سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے کہ وہ اس سے عبرت حاصل کرے، اور اپنے جس جگہ پر بلی اپنے حاجت کرتی ہے کبھی یہ اپنی حاجت کو دوسروں پر ظاہر نہیں ہونے دیتی، بلکہ اس پر مٹی ڈال کر اس کو چھپا دیتی ہے۔ اور جب بلی کسی گھر سے مانوس ہو جاتی ہے تو اس گھر میں کسی دوسری بلی کو یہ داخل نہیں ہونے دیتی۔ اگر کوئی بلی وہاں آ جائے تو اس سے سخت یہ لڑائی کرتی ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان دونوں کے اندر یہ صفت ہے کہ بلی اس لیے دوسری کو داخل نہیں ہونے دیتی کہ میرے گھر کی جو مالک ہے، جس گھر میں وہ آتی جاتی ہے زیادہ، کہیں اس مالک کی محبت دوسرے کے ساتھ تقسیم نہ ہو جائے۔ بلی اپنی محبت کو دوسرے کے ساتھ تقسیم کبھی بھی ہونے نہیں دیتی۔ اور ایک اس کے بارے میں معلومات یہ بھی ہے، اور اس میں تعویذات کے بارے میں بھی بلی کے چند خواص ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں
کہ اگر بلی کی تلی کسی مستحضہ عورت کی کمر میں باندھ دی جائے تو استحاضہ کا جو خون ہے وہ رک جاتا ہے۔ اگر بلی کی آنکھیں خشک کر کے، مری ہوئی بلی کی آنکھیں خشک کر کے اس کی دھونی کوئی آدمی لے لے تو اس کی جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جاتی ہے اور آنکھوں کی روشنائی بھی تیز ہو جاتی ہے۔ اگر بلی کا دل بلی کی کھال میں لپیٹ کر کوئی شخص اپنے پاس رکھ لے تو اس پر دشمن کا غلبہ نہیں آ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص بلی کا پتا اور اس کے بعد اس کو سرما بنائے، مری ہوئی بلی کا سکھا کر پتے کو سرما بنا لے، آنکھوں میں ڈال لے تو رات کو بھی اس کی آنکھوں میں اسے دن کی طرح دیکھنے کی طاقت جو ہے وہ عطا ہو جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں بھی اللہ نے یہ پردہ رکھا ہوا ہے کہ رات کو بھی یہ اسی طرح دیکھتی ہے جس طرح ہم دن کو دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے رات اور دن اللہ نے برابر بنائے ہوئے ہیں، اس کی روشنائی رات کو بھی اتنی تیز ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب معراج کی رات گیا تو مجھ پر جہنم پیش کی گئی تو میں نے دیکھا کہ جہنم میں ایک ایسی عورت ہے جو دنیا میں بلی کی مالکہ تھی۔ اس نے اس بلی کو رسی سے باندھ کر رکھا، نہ تو وہ بلی کو کھانا دیتی تھی اور نہ ہی پانی، اس کی وجہ سے وہ بلی مر گئی۔ تو فرمایا اللہ نے اس عورت کو بلی کو مارنے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ سامعین اکرام، یہ بلی کے بارے میں انفارمیشن ہے۔ اگر گھر میں آ جائے تو اسے مارنا نہیں چاہیے، بلکہ جس گھر میں بلی اکثر اوقات یہاں لکھا ہے علماء نے کہ اپنے بچوں کو جس گھر میں داخل کرتی ہے اور اگر وہ اذیت نہیں دیتی، اس کو صاحب مالک گھر سے نہیں نکالتا تو اس کے رزق میں 2 گنا اضافہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی شکار اس وقت تک شکار نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ اپنی تسبیح میں کمی کر دے۔ یعنی بلی جب بولتی ہے، حضرت صدیق اکبر فرماتی ہیں، وہ کہتی ہے الحمدللہ، یہ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرتی ہے، تھوڑا بھی اسے مل جائے تو اس پر یہ شکر کرتی ہے اور صاحب کھانا کے حق میں دعا کرتی رہتی ہے جو اسے کھانا پیش کرتا ہے۔ سامعین اکرام، آج کا ہمارا یہ بیان اگر آپ کو بلی کے بارے میں اچھا لگا تو ہم کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ اسی طرح اچھے انفارمیشن کے بارے میں آپ کو ہم اطلاع دیتے رہیں گے۔ وما علیہ